بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ محترم سامعین، آج کا سبق نمبر 89 ہے اور آیت نمبر 40 اور 41 کی تفصیل اور تشریح کا بیان ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر یا بنی اسرائیل اذکروا رکوع کا خلاصہ اور اس تیسرے باب کا حاصل ذکر کیا تھا کہ ایمان ترغیب الی التوحید اذکروا اور اوفو کے عنوان سے عبودو کے مسئلے کی طرف بنی اسرائیل جو خاص لوگ تھے ان کو ترغیب دی گئی ہے کہ توحید کو مان جاؤ، عبودو کے مسئلے کو مان جاؤ، اور بہت ہی نرم لہجے کے ساتھ دعوت دی گئی ہے جس کو قول لین کہا جائے، قولوا قولا لینا، کہ نرم انداز سے۔ اور وہ یہ ہے کہ اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو، اور نعمتوں کا یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر آ جانا۔ اور اوفو بعہدی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، تو وعدے کا ایفا بھی ضروری ہے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ عالم ارواح کے اندر بھی وعدہ تھا، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو قالوا بلا کہا، تو اس وعدے کو پورا کرو۔ اور اسی طرح تورات کے اندر بھی عہد کیا تھا کہ ہم توحید پر قائم رہیں گے، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس وعدے کا ذکر ہے۔ تو اس دعوت میں بنی اسرائیل کو یعنی علماء کو جب دعوت دی جائے تو ان کے دعوت کا یہ طریقہ کار ہے کہ ان کی کتابوں کو، کہ تمہاری سابقہ کتابوں کے اندر اور تمہارے آبا و اجداد علماء کے اندر یہ باتیں، یہ وعدت ہے، تو وہ تفصیلی دلائل اور تفصیلی باتیں ذکر کی جائے گی تاکہ ان کو مسئلے کی طرف ترغیب آ جائے۔ اوفو مانا پورا کرو، ایفا جو ہے یہ ناپ کے اندر پورا کرنے کو کہتے ہیں، کوئی چیز جب ناپ کر دی جائے، یا تول کے اندر وزن میں برابری، یا کسی وعدے اور عام بات کے اندر ایفا مانا اس بات کو پورا کرنا، اس کے لیے لفظ ایفا استعمال ہوتا ہے۔ تو اوفو بعہدی مانا یہ ہے کہ پورا کرو میرے وعدے کو۔ عہد کا لفظ جو ہے یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی ملاقات کو بھی کہتے ہیں، اور لیکن یہاں عہد اس وعدے کو کہا جاتا ہے جو دو طرفہ سے ہو، ایک آدمی دوسرے کے ساتھ وعدہ کرے اور دوسرا بھی اس کے ساتھ کرے جو جانبین سے ہو، اور ساتھ ساتھ اس میں حفاظت کا لحاظ بھی رکھا جائے، یعنی اس میں تعہد حفاظت ہو۔ تو وعدے کے اندر بالاتفاق عہد کے اندر ایفا واجب ہے، یعنی اس کو پورا کرنا ضروری ہے، جبکہ وعدے کے اندر ایفا میں اختلاف ہے کہ واجب ہے یا نہیں، کیونکہ وعدہ یک جانب ہوتا ہے۔ اور عہدی کی اضافت یا کی طرف، یہ اضافت فاعل کی طرف ہے، معنی یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے وعدہ کیا ہے، اور مفعول محذوف ہے، معنی ایاکم، تم سے۔ اور اوفی بعہدکم میں جو اضافت ہے عہد کی کم کی طرف، یہ اضافت فاعل کی مفعول کی طرف ہے۔ عہدی یہاں پر فاعل حذف ہوگا، معنی وعدہ کیا میں نے تم سے، تو میں تمہارے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا، اور تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تم اس کو پورا کرو۔ اس عہد کا مصداق کیا ہے؟ تو وہ عہد کا مصداق یہ التوحید ہے اور ایمان بالرسول والقرآن ہے۔ اسی صورت بقرہ کے نصف پارے کے بعد عہد بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل سے جو وعدے کیے گئے ان کا ذکر ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا، اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ حقوق العباد کا ماں باپ اور قرابت اور یتیم مسکینوں کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور دعوت دی جائے لوگوں کو، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اور اسی طرح وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ،
کہ اپنا خون نہ بہانا، قتل و غارت سے منع کرنا، ایک دوسروں کا اخراج نہ کرنا، قتل نہ کرنا، اور ایک دوسروں کے خلاف گناہوں میں تعاون اور مدد نہ کرنا۔ یہ وہ وعدے اور عہود ہے جو بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی نے کیے تھے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کے اندر ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسولي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، کہ ایمان اور نماز اور انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے دین پر اپنا مال جان لگانا، یہ اللہ تعالیٰ سے وعدے تھے۔ تو اوفی بعہدکم، میں تم سے اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو آیت کا یہ معنی ہوگا کہ اوفو بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو، جو وعدہ بالتوحید ہے، ایمان بالقرآن ہے، ایمان بالرسول ہے، اور اسی طرح حقوق العباد ہیں، اور اس طرح قتل و غارت اور ان گناہوں سے بچنا، تو نماز اور انبیاء کی مدد کرنا، انبیاء کا ساتھ دینا، یہ جو تم نے مجھ سے وعدے کیے تھے۔ اسی طرح عالم ارواح کے اندر الست بربکم کا وعدہ تھا، ان کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں نے تم سے جو وعدہ کیا پورا کروں گا، اور وہ وعدہ اللہ نے جو کیا ہے لأکفرن عنکم سیئاتکم ولادخلنکم جنات تجری، سورہ مائدہ آیت نمبر 12 کے اندر ہے کہ میں تمہاری پریشانیاں اور تمہارے تکلیفوں کو دور کر دوں گا اور تمہارے غموں کو دور کروں گا دنیا کے اندر، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا جنت عطا کروں گا۔ تو معنی یہ ہوگا اوفو بعہدی، میرے وعدہ جو مسئلہ توحید ہے اور ایمان بالرسول والقرآن ہے اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، ان کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تم سے کیے ہوئے وعدہ یعنی دنیا میں خوشیاں عطا کروں گا، تکلیف اور مصائب کو دور کروں گا اور جنت عطا کروں گا، یہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، یہ آیت کا فاصلہ ہے، اور یہ بطور مطلب یہ کہ ما قبل کا حاصل اور نچوڑ ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو، یہ اصل میں تاکید ہے اس گرو اور اوفو کی، کہ میری نعمت کو یاد کرو جو کہ توحید ہے، اور وعدے کو پورا کرو جو توحید ہے، اور اس کو یاد کرنا یا اس کا شکریہ ادا کرنا اور وعدے کو پورا کرنا کیسا ہوگا کہ صرف میرا ہی ڈر رکھو گے، میرے علاوہ کسی اور کا خوف اور ڈر نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ڈر رہے، یہی توحید ہے، اور قرآن پر انسان عمل کرے، رسول کی اتباع کرے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے۔ آیت کے اندر گویا کہ ما قبل اس جو ترغیب دی گئی ہے اللہ کی توحید اور ایمان بالرسول کی طرف، ایایا فرحبون کے اندر اس میں اس کا علاج بتایا ہے کہ اللہ کی توحید یاد رہے اور وعدوں کی وفا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اور اسی طرح قتل و غارت اور گناہ سے اور بچے انسان انبیاء پر ایمان رکھے، تو اس پر عمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر ہو، انسان خاص اللہ سے ڈرے۔ تو اس لیے ایایا فرحبون ذکر کیا ہے۔ لفظ رہب جو ہے، رہبانیت یا رہبن کا لفظ جو ہے، اور اس طرح تقوی اور خوف اور خشیت، یہ الفاظ قریب قریب معنی ہے، تھوڑا فرق ہے۔ خوف نفس سے ڈر کو کہتے ہیں، مطلقاً خوف کا معنی ہے ڈر، اور رہب کا معنی یہ ہے کہ ڈر کے ساتھ ساتھ مع تحرز، کہ انسان اس چیز سے بچے اور اپنی حفاظت بھی کرے ڈر کے ساتھ، اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ خوف مع الحزم، کہ انسان اس چیز سے ڈرے اور ساتھ ساتھ ہوشیار اور سمجھداری کے ساتھ اس میں عقل اور سمجھ بھی ہو، یعنی ہوشیاری کے ساتھ کسی چیز سے ڈر کرنا، تو اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور خشیت کا معنی یہ ہے کہ جس سے ڈرا جائے تو اس کی تعظیم بھی ہو، خوف مع تعظیم المخشی عنہ، جس سے ڈرا جائے اس کے دل میں اس کی تعظیم اور عظمت بھی ہو، جیسے انسان ماں باپ سے ڈرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے انسان، لیکن اللہ کی تعظیم اور قدر بھی ہے۔ تو یہ فرحبون استعمال کیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل کی دوسرا فرق یہ ہے کہ فرحبون اور فتقون کے اندر کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے اندر خوف اور تقوی، پرہیزگار آدمی کو راہب کہا جاتا تھا، اور اب ہماری اصطلاح ہے کہ پرہیزگار آدمی کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو فرحبون میں بنی اسرائیل کی اصطلاح کا استعمال کیا، اور فتقون میں اس امت کی اصطلاح کو استعمال کیا کہ اب اس کو متقی کہا جائے گا، راہب نہیں کہا جائے گا۔ اور یا فرحبون آیت کے فواصل میں ذکر کیا، اس آیت کے اندر انتہائی تاکید ہے، اتنی تاکید ایاک نعبد کے اندر نہیں ہے جتنی کہ یا فرحبون کے اندر ہے، کیونکہ
اس میں ایایا جو ہے یہ مفعول بھی ہے فعل محذوف کے لیے جو ارہبو ہے، کیونکہ فا کا ما بعد یہ فا کے ما قبل میں عمل نہیں کر سکتا جو ارہبون بعد میں ہے۔ تو اصل عبارت یہ ہوگی کہ ان کنتم راہبین، اگر تم کسی سے ڈرتے بھی ہو، خوف بھی ہو تمہارے اندر، تو یا فرحبون، خاص مجھ ہی سے ڈرو، فرحبون مانا خاص مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ تو پوری عبارت ہوگی ان کنتم راہبین فرحبو ارہبو فرحبو ایایا اور فرحبون، یہ فرحبون تکرار کے ساتھ ہے، ایایا کا ارہبو بھی محذوف اور فرحبون دوبارہ ذکر ہے، تو اس میں تاکیدات زیادہ ہے۔ معنی یہ ہے کہ ڈر اگر کسی کا ہے تو وہ صرف میری ذات کا ہے، میرے علاوہ کسی اور کا ڈر دل میں نہ رکھنا۔ اور جب اللہ کا خوف انسان کے دل میں، تقوی انسان کے دل میں آ جائے گا تو انسان اللہ کی توحید اور نبی پر ایمان اور قرآن پر ایمان اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کہا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت کا شکریہ ادا کرو، توحید پر آ جاؤ اور اس طرح میرے وعدے کو پورا کرو جو کہ توحید اور ایمان بالرسول بالقرآن ہے، تو میں تم سے اپنے وعدے کو پورا کروں گا جو کہ جنت ہے اور دنیا میں تکلیفوں کو دور کرنا ہے، اور یہ صاف خاص مجھ ہی سے ڈر رکھو۔ تو میرے ڈر کا یہی مطلب ہے کہ اعبدوا ربکم کے مسئلے کو مان جاؤ۔